الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لائٹ آن کریں دونوں کھڑکی کو, یہ لائٹ آن کریں سائٹ کی. محترم حضرات, ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 204 سیریل ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو آداب سکھلائے ان کے مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج جو ہے وہ آخری بات ہے اس سلسلے کی. وہ یہ ہے کہ کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نکاح کے آداب کیا ہیں, اور آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ طلاق کے آداب کیا ہے. طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. جو چیزیں اللہ نے جائز کی ہیں ان جائز کی ہوئی چیزوں میں سب سے بری چیز اللہ کی نگاہ میں طلاق ہے. جائز ہے لیکن جائز ہونے کے باوجود اللہ کی نگاہ میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ طلاق ہے. اچھا, یہ جو طلاق کی ہسٹری ہے پہلے اس کے بارے میں جان لیں مختصراً. دنیا کے جو مذہب اپنے آپ کو آسمانی مذہب کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر 2 یا 3 ہیں. ان کے مذہب میں طلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہندو مذہب دنیا کا ایک بڑا مذہب ہے, بودھ بھی اس وقت بڑا مذہب ہے. کسی مذہب میں طلاق نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو شادی ہونے کے بعد چھوڑ سکتا ہے, یہ کسی کے پاس نہیں ہے. چونکہ اس کی ضرورت تھی لہذا ہر ملک کی پارلیمنٹ نے بیٹھ کر کے طلاق کا قانون بنانا پڑا. اگر یہ ایسی چیز ہوتی جس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پارلیمنٹ کو قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پوری دنیا کی پارلیمنٹ نے بیٹھ کر کے طلاق کا قانون بنایا. اب وہ جب بنایا انہوں نے تو بعض چیزیں الٹی بنائی, بعض چیزیں سیدھی بنائی. اس کا ریئیکشن بھی ہوا. جیسے یورپ کے اکثر ممالک نے دونوں کو طلاق کا حق دے دیا. کس کو؟ شوہر بھی طلاق دے سکتا ہے اور بیوی بھی طلاق دے سکتی ہے. لہذا یورپ کی جو اس وقت جو ڈاٹا ہے طلاق کا وہ 49% ہے. 49% طلاق وہاں ہوتی ہے. گویا ہر دوسری عورت طلاق شدہ ہے, ہر دوسری عورت مطلقہ ہے. اسلام نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عربوں میں طلاق کا سسٹم تھا. اس کو انہوں نے عورتوں پر ظلم کر کے اپنے مقصد کے تحت طلاق کو موڑ دیا تھا. یعنی طلاق کا سارا قانون کس کے فیور میں تھا؟ مرد کے فیور میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو رکھا اور اس کو موڈیفائی کیا اللہ کے بتائے ہوئے اشارے کے مطابق اور اس کا سسٹم بیان کیا. ہم انشاءاللہ اسی پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو امت کو جو سسٹم بتایا, جو آداب بتائے, آپ اس سے یہ توقع نہیں رکھیں کہ میں طلاق کے مسائل بیان کروں گا کیونکہ بہت لمبی بات ہے. وہ ہم آپ کو مختصراً جو ہے وہ طلاق کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں اور اس میں ٹیکنیکل جو بات ہے وہ کیا ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو پوری دنیا نے طلاق کا پارلیمنٹ میں قانون بنایا. مذہب میں کسی کے طلاق کا کوئی قانون ہے ہی نہیں. پوری دنیا میں اس وقت جو مسلمانوں کا طلاق کا پرسنٹیج ہے وہ 3 ہے. کتنے ہیں؟ 3% ہے. یورپ میں یہ پرسنٹ کتنا ہے؟ 49 ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں دے رہے ہیں, دونوں دے رہے ہیں. مرد کے اندر اللہ نے گرچہ طلاق کا پاور دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس
پاور کو وہ کیا کرتا ہے؟ بہت کم یوز کرتا ہے۔ عورت کو اللہ نے جان بوجھ کر کے طلاق کا پاور نہیں دیا، اس کا نہ دینا بھی رحمت ہے۔ کیوں؟ چاقو اگر بچے کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو بچہ خود کو مار لے گا، لہذا چاقو اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اب ایک صاحب دیکھیں کہ میرے بچے کے ہاتھ سے مولانا صاحب نے چاقو چھین لیا، اب ایک طریقے سے وہ ہم پر یہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ یار مولانا 10 روپے کا چاقو آپ نہیں برداشت کر سکتے، بچہ کھیل رہا تھا آپ نے چھین لیا۔ اس طریقے سے بھی کمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا کمنٹ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ مولانا آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے بچے کے ہاتھ سے چاقو لے لیا۔ اب جب اسلام دشمنی پر لوگ اترتے ہیں تو پہلا جملہ بولتے ہیں کیا؟ کہ عورتوں کے ہاتھ سے چاقو جو ہے طلاق کا لے لیا۔ طلاق چاقو ہے، کاٹ دیتا ہے۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ بڑا احسان کیا اسلام نے کہ عورتوں کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ اچھا، نتیجہ بھی تم دیکھ رہے ہو، 49% بہت ہوتا ہے 3 کے مقابلے میں۔ کسی بھی قانون میں جب قانون کی خرابی بیان کی جاتی ہے، جو لاء میں پڑھایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ قانون میں خرابی یا جب ہوتی ہے تو قانون کو چینج کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بل پاس ہوتے ہیں، پارلیمنٹ بیٹھتی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ قانون کا استعمال مس یوز زیادہ ہو جائے۔ قانون ہے لیکن مس یوز کا پرسنٹ کیا ہو رہا ہے، غلط استعمال کا فیصد کیا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو پارلیمنٹ بیٹھ کر کے مجبوراً کیا کرتی ہے؟ قانون بناتی ہے۔ 1450 سال پہلے کا ایک قانون بنایا گیا طلاق کے بارے میں۔ اگر 97% وہ صحیح یوز ہو رہا ہے اور 3% طلاق واقع ہو رہی ہیں، تو اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس قانون پر ہم غور کریں کہ اس کو چینج کیا جائے یا نہیں۔ ہاں، یہ بڑھ کر کے 50% ہو جاتا، اب جہاں 49 پہنچا ہے وہ پھر پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ وہ کنٹرول انسان نہیں کر سکتا، وہ کون کرتا ہے؟ وہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہماری مینٹلٹی کو جانتا ہے، ہمارے مزاج کو وہ جانتا ہے، لہذا وہ قانون جب بناتا ہے تو ہمارے اندر وہ قانون ٹیلی ہوتا رہتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں قانون کی اجازت دی تو بھی پرسنٹیج 3 رہا، انہوں نے قانون کی اجازت نہیں دی تو پرسنٹیج 49 ہو گیا۔ بات سمجھے؟ اچھا، اب اگر یہ جو میری بات ہے 3% والی، اگر آپ کو اس میں شک ہو کہ مولانا تو مسلمان ہیں لہذا مسلمان کے فیور میں یہ بات کر رہے ہیں، یہ فیصد بتا رہے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اپنے جاننے والوں کی لسٹ لکھیے اپنے گھر بیٹھ کر کے، کتنے میرے دوست ہیں، یہ فلاں رشتہ دار ہیں، یہ مامودات بھائی ہیں، یہ خالادات بھائی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے آگے جس نے طلاق دیا ہے اور آپ کے نالج میں ان کو ٹک کیجیے۔ آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ پرسنٹیج جو بتایا جا رہا ہے 3 وہ ہے یا نہیں ہے۔ سمجھے نہیں؟ تو اللہ کا اس پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو قانون میں طلاق دینے کا سسٹم رکھا اور عورت کو نہیں دیا۔ عورت کو نہ دینے کی بنیادی وجہ کہ اگر وہ طلاق کا سسٹم دیا جائے گا تو کیا کرے گی؟ وہ زیادہ یوز کرے گی۔ جیسے بچے کو چاقو ایک خطرناک چیز ہے، ایسے ہی عورت کے ہاتھ میں چاقو بھی ایک خطرناک چیز ہے۔ یہی بات ہے جو اللہ کہتا ہے کہ میرے ہر کام میں مصلحت ہے، جو ہم کو نظر آوے یا نہ آوے لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کی مصلحت تھی کہ اس نے عورتوں کو یہ حق نہیں دیا۔ یہ جو مردوں کو دیا ہے، کوئی مرد دنیا کا ایسا نہیں ہے جو شادی شدہ ہے، 2 4 10 سال بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، 20 مرتبہ ایسا اس کو ٹینشن ہوتا ہے کہ یار چھوڑو طلاق دے دینا چاہیے، دیتا نہیں ہے۔ جتنے مرد آپ انٹرویو لے لیجئے، 1% بھی میں اس نہیں نکال سکتا۔ ساروں کے زندگی میں ایسے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی؟ جو طاقت والا ہوتا ہے اس کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے سامنے جب کوئی کام غلط کرتا ہے۔
اب بیوی غلط کام کر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پاور ہے، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی وہ 97% وہ کنٹرول کرتا ہے اپنے اوپر. 3% واقع ہو رہا ہے تو 3% گویا کیا ہوا کہ کنٹرول سے باہر ہو گئی بات. 97% مینٹلٹی آف مین ٹو کنٹرول، اس وجہ سے اللہ نے اس کو دیا تھا اگر یہ چیز عورت کے ہاتھ میں دے دی جائے گی کل آپ کو طلاق دے دے گی، ذرا سے آپ کے اس کے خلاف مزاج بات ہوگی کھٹ سے طلاق دے دے گی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ 49% طلاق دے رہی ہیں وہ. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ اچھا، اب اللہ کے رسول نے جو اللہ نے یہ بات کہی کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کی نگاہ میں طلاق ہے، لیکن کیا ہے کہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے. ہم کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے بڑا پیار ہے، بڑا کام کرتی ہے. اگر زہر چڑھ جاتا ہے اور ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ صاحب اگر اس کو نہیں کاٹو گے تو باڈی میں پوائزن سرایت کر جائے گا، ہم بہت محبت کرتے ہیں لیکن کاٹ کر اپنے سامنے پھینکوا دیتے ہیں. ہوتا نا؟ ایسے ہی سیم معاملہ ہے. اللہ کو طلاق بہت ناپسند ہے، لیکن اب معاملہ پھنس جاتا ہے کہ جس زندگی کا مقصد سکون ہے، اگر وہ سکون اس حد تک غارت ہونے لگتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر اپنے سکون کی تلاش کے لیے آپ دوسرے سے شادی کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں. جہاں پر اس نے یہ بات کہی ہے قرآن میں، وہاں یہ بھی کہا ہے ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کے آپس میں چھٹکارے کے بعد اللہ تمہارے لیے اس سے بہتر جوڑا مہیا کر دے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کیا کیا گیا ہے، طلاق کا سسٹم رکھا گیا ہے. اور یہ ہیومن بینگ ہے، انسانی تقاضا ہے. کہ کرسچن کے یہاں تو یہ جملہ مشہور ہے کہ میرج ڈیسائیڈڈ ان دی ہیون، کہ شادی آسمان میں ہوتی ہے لہذا اب آپ کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ شادی میں اگر نا اتفاقی ہو گئی بہت سی بیس ہو سکتی ہیں، کبھی نیچرل بیسس ہو سکتی ہیں، کبھی میڈیکل بیسس ہو سکتا ہے، کبھی ہمارا ان کا مزاج نہیں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بیس بن سکتی ہیں. اب ایک بیوی خدا نخواستہ پاگل ہو گئی ایک آدمی کی، اب آپ بتائیے مسئلے کا حل کیا ہے؟ تم نے تو طے کر رکھا ہے بیوی کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، آپ کو ہر حال میں پاگل کے ساتھ رہنا ہے. سارے مذہب یہی کہتے ہیں، کوئی ان کے پاس مسئلے کا حل نہیں. اسلام نے مسئلے کا حل بیان کیا. اچھا، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا طلاق دے کر کے، یہ کہاں جائے؟ اب ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے کراس کہ آپ نے اس عورت کو چھوڑ دیا جو پاگل ہو گئی، وہ کہاں جائے؟ دیکھیں، دو جگہ وہ جا سکتی ہے. سب سے پہلی بات، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بچہ جو اپنا بچہ ہوتا ہے وہ جیسا بھی گھر میں رہے، شرارت کرے، ہم اس کی شرارت کو برداشت کرتے رہتے ہیں. اب محلے والا 5% آپ سے شرارت کر دے، آپ کا پارا گھوم جائے گا. ہمارا بچہ دن بھر میں 100 مرتبہ شرارت کرتا ہے، ہم برداشت کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارا مزاج ہے. تو اگر اس کو اس کے گھر میں بھیجا جائے گا جس کا وہ بچی ہے، ان کے اندر اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے، بنسبت اس کے کہ دوسرے کے گھر میں. اب وہاں اگر ماں ہوگی تو وہ نہیں برداشت کرے گی، اگر بہن ساتھ میں رہتی تو وہ نہیں برداشت کرے گی، اگر بھائی رہتے ہیں تو وہ نہیں برداشت کریں گے، یہ خود بھی نہیں برداشت کرے گا. وہاں پر اس کے بھائی بھی سوچیں گے یار اپنی ہی بہن ہے، ماں سوچے گی یار کچھ بھی اپنی بیٹی ہے، باپ سوچے گا کچھ بھی. لہذا وہاں پر اس کے آسانی سے اور سکون سے رہنے کے چانسز زیادہ ہیں، اس لیے مسئلہ کریٹ نہیں کیا گیا. مسئلے کا حل یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جا کر کے رہے. دوسرا حل، اگر اسلامی حکومت ہے تو یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسلامی حکومت میں، وہ اس کو لک آفٹر کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، بات ختم ہو گئی کہانی. ٹھیک ہے. اس میں ایک دوسرا کراس کوسچن کرتا ہے کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب وہ پاگل ہو گئی تو تم نے چھوڑ دیا، اگر تم پاگل ہو گئی تو لڑکی کیا کرے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا ہمارے پاس حل نہیں ہے. میں اپنے یہاں دبئی میں جب ٹیچر سے بحث کر رہا تھا تو ایک لیڈی ٹیچر بہت شارپ تھی، تو میں نے یہ بات ایسے کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے سراج بھائی، اگر ہم ہسبینڈ میں یہ خرابی پیدا ہو گئی تو کیا کرے عورت؟ ہم نے کہا دین اٹ از ویری ایزی، یہ تو اس سے بھی آسان ہے. ہم کیا کریں گے کہ اس کو بول دیں گے کہ بھائی تم ایسا ہے کہ خلا لے لو، ختم بات.
ہم اس کو الگ کر دیں گے. اگر وہ نہیں بھی چھوڑے گا شوہر بیوی کو تو بھی عدالت کیا کرے گی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے اسلامی قانون میں کہ عدالت آن بہاف آف ہسبینڈ کی جگہ پر کیا کرتی ہے؟ کھڑی ہو کر کے عدالت طلاق دے دیتی ہے. آپ اپنی طلاق اپنی جیب میں رکھیے. نہیں سمجھے میری بات؟ ایک عورت ہے جس کو شوہر بہت ستا رہا ہے, جماعت والے سمجھا رہے ہیں, فلاں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اگر تمہاری نہیں بنتی ہے تو اس کو چھوڑ دو. وہ کہتا میں بیوی کو چھوڑوں گا نہیں. ایسی شکل میں وہ شرعی عدالت اگر جائے گی, جانے کے بعد وہ اپنی بات ثابت کرے گی کہ یہ میرا آرگومنٹ ہے, اس وجہ سے میں اس سے چھٹکارا چاہتی ہوں. وہ شوہر کو بلا کر پہلے اپیل کرے گا کہ آپ طلاق دے دیں. بولا میں طلاق نہیں دیتا. ٹھیک ہے آپ طلاق نہیں دیں. وہ جج لکھ دے گا کہ میں اس کے شوہر کی طرف سے اس کو طلاق دیتا ہوں. ختم بات, طلاق ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحبہ آئیں. اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میرا شوہر بڑے نیک آدمی ہیں, لیکن اچانک میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے, اور وہ صحابی رسول ہے. صحابی رسول سے نفرت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. میں نہیں چاہتی کہ میں نفرت کر کے ان کے ساتھ رہوں, لہذا میرا ان کا چھٹکارا کرا دیجیے. اب دیکھیں کتنی چھوٹا سا ریزن ہے, لیکن اللہ کے رسول نے اس کو نوٹس لی اور بلا کر کے ان کے صحابی سے ان سے کہا کہ دیکھو یہ بات ہے, اور اگر اب اس کے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں ہے تو بہتر ہے السلام علیکم کر کے تم الگ ہو جاؤ, تم الگ ہو جاؤ. چونکہ تم نے ڈیمانڈ کی ہے. دیکھیے کنٹرول کیسا کہ آپ اپنی شریعت پر, اسلام پر جتنا رشک کریں کم ہے. اس نے کہا کہ اب بیوی نے چونکہ اپیل کی ہے لہذا مہر بیوی ریٹرن کرے. بیوی کیا کرنی پڑے گی؟ مہر واپس. کیوں؟ اگر مہر واپس نہیں کریں گے وہ اس کو دھندا بنا لے گی, ہر ایک آدمی سے مہر وصول کرتی رہے گی اور خلا لیتی رہے گی. لہذا اس کو کنٹرول کیا گیا کہ وہ مہر واپس کرے. اچھا جب وہ دوسرے سے شادی کرے گی تو اس کو پھر مہر مل جائے گی, لہذا اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوئی. یہ بندہ جس کو مہر واپس ہو گئی, یہ جب شادی کرے گا وہی مہر دوسرے کو دے دے گا, تو نہ وہاں پرابلم ہوئی نہ یہاں پرابلم ہوئی. بات سمجھے میری جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو شریعت نے اس کو بیلنس کیا. دنیا جب قانون بناتی ہے یہیں پر آ کے ٹھوکر کھاتی ہے کہ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بیلنس کیسے کیا جائے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اس پوری دنیا میں ہر چیز کو ہم نے کیا کیا ہے؟ بیلنس کر رکھا ہے. بڑے حساب کتاب سے معاملے کو کر رکھا ہے. اگر آپ کبھی اس پر غور کریں گے, ایک ایک چیز اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ بیلنس نظر آئیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اب ہم آداب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہماری ان کی نہیں نبھتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ پہلا آداب ہے کہ دیکھو ہمارے تمہاری زندگی چل رہی ہے, یہ پرابلم ہم کو محسوس ہو رہی ہے, لہذا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. اگر بیوی اسی اپنی پرانی چال پہ چل رہی ہے تو دوسری وارننگ ہے کہ آپ اس کا بستر چھوڑ دیں. یہ ادب سکھایا گیا کہ آپ اس کا بستر کیا کریں؟ چھوڑ دیں. اپنی ناراضگی کا اظہار اس طریقے سے کریں. ٹائم دیں, 1 مہینہ 1.5 مہینہ ٹائم دیں. اگر اس دوسری پر بھی نہیں مانتی ہے اور اپنی ہی چال, یہ کب ہوگا؟ جب وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے گی کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں, اگر آپ یہ طے کر لیں مجھے اس کمپنی کو چھوڑنا ہے, اب آپ باس کی بات نہیں مانیں گے, وہ بکنے دے یار, بکتا رہتا ہے. اور اگر آپ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ نہیں صاحب مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہے, تو آپ پنگا نہیں کریں گے, آپ کمپرمائز کرتے رہیں گے, ہر چیز میں کمپرمائز کرتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے طے کر رکھا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے اپنی زندگی کا پہیہ چلانا ہے. اگر اس سے غلطی ہو رہی بیوی سے تو سیکنڈ اسٹیپ پر وہ کریکٹ ہو جائے گی. اچھا اب سیکنڈ اسٹیپ کے بعد بھی اگر وہ نہیں ہو رہی, ابھی بھی آپ ڈیسیزن نہیں لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر دونوں کے بڑوں کو بلا کر کے بیچ میں ایک میڈیٹر ڈالا جائے, ثالثی ڈالا جائے, جو دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے اور پتہ پانے کی کوشش کرے کہ بیسیکلی ان کے اختلاف کس بات پر ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے 20 کیس الحمدللہ حل کیے جس کے بارے میں ایک دم طے ہو چکا تھا, میاں بیوی طے کر لیے تھے کہ اب نبھ نہیں سکتی.
ہم نے ان سے جب کبھی اسی معاملے پڑھتے ہم لمبی چوڑی بات شروع سے نہیں کرتے. ہم لڑکی سے ایک بات پوچھتے کہ تم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے, یا یہ تمہاری کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے تم اس کے ساتھ نہیں رہنا. ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں, یا آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا موقع لگے تو آپ یہاں سے اسٹارٹ کیجئے. اس سے پوچھیں کہ تم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ اب رہ ہی نہیں سکتی. اگر یہ بات ہے تو پیچھے ساری باتیں ختم کر کے دونوں کو اچھی طرح لگ. وہ کہتی نہیں میں رہنا چاہتی ہوں لیکن کچھ ہمارے مسائل ہیں. اب اس کی بات پوری غور سے سنیں اور مسائل کو الگ اس سے سن کر شوہر سے بات کریں. شوہر سے بات کرنے کے بعد آپ کو دونوں پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا سچ کہہ رہی ہے اور کتنا جھوٹ کہہ رہی ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کی فکر کریں. اگر آپ وہ مسئلہ حل کر دیں گے معاملہ بن جائے گا. دلی کا ایک واقعہ, ہمارے رشتہ دار ہیں, بڑی پرابلم. تو مجھے ایک مرتبہ انہوں نے انوالو کیا کہ بھیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے میں دلی آ رہا ہوتا ہوں. میں نے لڑکی سے پوچھا, انہوں نے کہا, اس نے کہا میری ایک پرابلم ہے, بقیہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. کیا ہے؟ یہ اپنی امی ابو بھائی سب کی خدمت ہم سے لیتے ہیں, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. اچھا, اب جب اس نے یہ بات کہی تو ایک تو یہ شرعی لحاظ سے صحیح بات کہی. چھوٹا سا گھر ہے دلی میں. دوسرا ٹینشن جو ہوتا ہے, جو بہت بنیادی ٹینشن ہے, گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, کمرے ہیں. اب اسی میں میاں بیوی کو بھی رہنا ہے, اسی میں بھیا بھی رہ رہے ہیں, اسی میں اماں بھی رہ رہی ہیں, اسی میں ابا بھی رہ رہے ہیں. اس کو اپنی بیوی سے اکیلے ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے. یہ کول وار اندر کیا ہوتی ہے, شروع رہتی ہے. لائٹ جلاؤ جی, پیچھے والی لائٹ کیوں نہیں آف, کیوں نہیں جلاتے؟ وہ جو چھوٹے کمرے کی بات جب اس نے کی تب اب دوسری بات ہو گئی کہ یہ چیز نے بھی ٹینشن اس کو کر رکھا ہے. میں نے ان کے شوہر سے بولا, ہم نے کہا تم کو اس کے ساتھ رہنا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا میں تو بغیر اس کے رہ نہیں سکتا. ہم نے کہا کل تم کو یہ کرنا ہے کہ امی ابو بھیا سب کے لیے الگ گھر لینا ہے, وہ وہاں رہیں گے, تم یہاں رہو گے. خیر انہوں نے کر دیا. اب جاتے ہیں, پراٹھا کھلاتی ہم کو پکا کے کہ مولانا صاحب آپ نے ہمارا معاملہ ایک دم سیٹل کر دیا. تو ایسے جو ہے نا, اللہ کے رسول نے تیسرا معاملہ ہے, اور اس کو ہمیشہ دین سمجھ کر انوالو ہوں. یہ نہیں کہیں یار ان کا معاملہ ہم سے کم نہیں. مسلمان ہے, ایک مسلمان کو سکون پہنچانے کا ثواب کئی ہزار نفل نماز سے زیادہ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو نوٹس لیں تب. لیکن ہم کیا ہے, ہم اپنے میں مست رہتے ہیں, ہم کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, میں کئی سفر ایسے کر چکا ہوں صرف اسی معاملے کو حل کرنے کے لیے, اور کوئی معاملہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جانے کے بعد طلاق دلانی پڑی ہو. سب میں معاملہ کیا ہوا, بن گیا, اور دونوں سکھ کی روٹی کھا رہے ہیں. جب جاتے ہیں تو مولانا صاحب کی خوب خدمت کرتے. سمجھے, یہ تیسرا حل ہے. اب یہ تیسرا حل بھی نہیں ہوا, اب طلاق کا معاملہ آیا. طلاق دینے کا ادب آپ نے بتایا. نمبر 1, غور سے سنیے گا, سب سے پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ جب طلاق دینے کا, یہ پہلے 3 اسٹیپ ہو جائیں گے. اس 3 اسٹیپ کے بعد اگر معاملہ نہیں بن رہا ہے تو آپ نے فرمایا اگر طلاق ہی دینا پڑ گیا تو سب سے پہلے آپ اس سے کہیں کہ میں دیکھو اب اس موڑ پر پہنچا ہوں کہ طلاق کے علاوہ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے, طلاق نہیں دے, طلاق کی وارننگ دے. اچھا, اب اس کے بعد بھی معاملہ نہیں بن رہا ہے تو آپ اس کو 1 طلاق دیں 2 شرطوں کے ساتھ. کتنی طلاق دیں؟ 1 طلاق دیں. 2 شرط کیا ہے؟ جس وقت آپ طلاق دے رہے ہوں اس کا پیریڈ نہیں ہو, پاک ہو, نمبر 1. نمبر 2, اس پاکی کا جو پیریڈ ہے اس میں آپ نے اس سے فزیکلی جو ہے آپ اس سے انوالو نہیں ہوئے ہیں, صحبت نہیں کی ہے. یہ 2 شرط رکھ کر کے یہ 2 پہلے پوری کریں پھر طلاق دیں. تیسری چیز, پورا مہینہ ویٹ کرتے رہیں اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کریں, اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہیں. پورا مہینہ گزر جائے, گزرنے کے بعد پھر پیریڈ آئے, آنے کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو اس سے پوچھے بھائی اب تمہارا کیا ارادہ ہے. اگر وہ کہتی ہے کہ صاحب میری تم سے بنتی ہی نہیں ہے تو اس پاکی کی حالت میں پھر دوسرا طلاق دیں. طلاق دینے کے بعد پھر وہی کریں کہ پورا پیریڈ جو پاکی کا ہے وہ گزرے, اور گزرنے کے بعد پھر ناپاک ہو, پھر پاک ہو,
پھر اس سے پوچھے کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ بولتے کہ صاحب میں تو اب آپ کے ساتھ رہ نہیں، اب تیسری طلاق دیں۔ یہ طلاق وہ طلاق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اس کو بعض لوگ طلاق سنت بھی کہتے ہیں کہ یہی سسٹم سے طلاق دینا چاہیے۔ جب ایک بندہ ایک طلاق دیا، دینے کے بعد جب ویٹ کر رہا ہے پورے مہینہ، اگر وہ ویٹ کر رہا ہے اور اس میں عورت اپنی غلطی کو مان لیتی ہے تو ایسی شکل میں کیا کریں کہ مہینہ کے اندر اندر آپ کیا کر لیں، اس کو بیوی بنا لیں۔ بیوی بنانے کا دو طریقہ ہے۔ نمبر 1، اللہ کے رسول فرمایا کہ آپ فزیکلی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کر لیں۔ نمبر 2، آپ زبانی طور پر بتا دیں کہ آپ میری بیوی ہیں۔ تیسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے دل میں بھی سمجھ لیں کہ صاحب ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا، یہ میری بیوی ہے۔ اس کو طلاق صحیح طلاق سنت کہتے ہیں کہ یہ طلاق دینے کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو طلاق غلط ہے، لیکن طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کی مثال ریوالور کی طرح ہے۔ ریوالور جب ہم لیتے ہیں، میرے پاس ریوالور ہے، ہم لیتے ہیں تو لیتے وقت ہم کو بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی مولانا صاحب آپ ریوالور لے جا رہے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں۔ کیا اصول ہیں صاحب؟ کہتا ہے کہ دیکھو اگر کبھی چلانا پڑ گیا تو آپ بائیں ہاتھ پہ رکھ کر کے ریوالور چلائیں گے۔ 10 میٹر سے زیادہ پر آپ چانس نہیں رکھیں کہ آپ کا ایم اور آپ کا نشانہ صحیح جائے گا۔ 6 گولی ہوتی ہے اس میں، 6 گولی میں اس کا کہنا ہے کہ 5 بھریں، ایک کو خالی رکھیں۔ کیوں؟ کہ اگر غصے میں پہلا آپ نے چلا بھی دیا نا تو وہاں پہ گولی ہی نہیں رہنا، آئے گا وہ ٹائیگر گھوم کر کے آئے گا، آنے کے بعد جب ٹائیگر آپ دبائیں گے تو وہاں پہ گولی نہیں رہے گی، لہذا معاملہ نہیں بنے گا۔ یہ سارے اصول ریوالور کے بیان کر کے پھر آپ کہتا ہے بھائی مبارک ہو، لیجیے ریوالور۔ طلاق دینے لیکن آپ نے کچھ نہیں سسٹم کیا، آپ نے گولی بھری، اٹھایا، ٹھاں ایسے مارا، نہ ہاتھ پہ رکھا، نہ 10 میٹر دیکھا، تو گولی یہ نہیں کہے گی کہ مولانا صاحب میں نہیں نکلوں گی کیونکہ آپ نے اصول کی پابندی نہیں کی۔ گولی نکلے گی۔ گولی کیا ہوگی؟ ہر حال میں نکلے گی، چاہے آپ اصول کو فالو کریں اور چاہے نہیں کریں، گولی نکل کر اپنے نقصانات کیا کرے گی؟ ظاہر کرے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول نے طلاق کا طریقہ بتا دیا کہ بھئی یہ طریقہ ہے، ایک دی جائے طہر میں دی جائے، اس میں صحبت اس طہر میں نہ کی گئی ہو، حیض کی حالت میں نہ دی جائے۔ یہ سارے اصول آپ نے بیان کر دی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کسی وقت طلاق دے دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ مذاق میں کریں گے، مثال کے طور پر نکاح پڑھایا جا رہا ہے، آپ نے وہاں پہ کہہ دیا کہ صاحب میں نے قبول کیا، 5 منٹ کے بعد بولے نہیں ابا میں چپ کے بولا، وہ چپ کے نہیں چلتا، وہ بولے ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ نہیں میں مذاق کر رہا تھا، اس سے مذاق چلتا ہی نہیں ہے۔ طلاق کے جتنے میٹر ہیں، نکاح کے جتنے میٹر ہیں اور غلام کی آزادی کے، یہ 3 میٹر میں مذاق چلتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر مہر رکھی، گھر والوں نے 20,000 روپے، اب آپ بیوی سے ملاقات کیے، کہتے ہیں کیا یار گھر والے، ہماری حیثیت کروڑ روپے کی، اگر 2 لاکھ روپے تم بولو تو 2 لاکھ روپے، وہ ٹھیک کہتی، ٹھیک ہے، تو فوراً 2 لاکھ ہو جائے گی۔ جیسے آپ کہیں گے کہ ابا نے تو 20,000 رکھا تھا لیکن میری حیثیت 2 لاکھ دینے کی اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے صاحب اچھی بات ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے، فوراً مہر 2 لاکھ ہو جائے گی۔ نکاح مولوی صاحب جو پڑھا ہے اپنی جیب میں رکھیں، وہ 2 لاکھ اس کو پے کرنا پڑے گا۔ اس کا الٹا بھی کر لو، میاں بیوی، وہ لڑکے ہوشیار ہوتے ہیں نا تو اس سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تم تو 2 جان 1 بدن 2 جان ہیں، طلاق یہ مہر کیا چیز ہے؟ وہ کہتی چھوڑو یہ سب ایسے بہتا، میں چھوڑتی ہوں۔ جیسے وہ بولی میں چھوڑتی ہوں، پورا ڈیلیٹ ہو جائے گا، 1 پیسہ مہر نہیں بچے گا۔ اگر چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نکلتا بھی ویسے ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان 3 میٹر میں مذاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق میں نے جب دی تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے، گواہ سے طلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے، گواہ سے طلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
کیونکہ نکاح میں جو ہے وہ آپ بیوی موجود ہے نہیں موجود ہے، آپ نے اپنے زبان سے کہہ دیا کمرے میں اکیلے بیٹھ کے، کوئی نہیں ہے، اللہ کے دربار میں لکھ دیا گیا کہ طلاق ہو گئی. اب آپ نہ بتائیں کسی سے، جتنے دن بھی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے بندہ زنا کر رہا ہے. ایک آدمی پیپر پہ اپنے لکھ کر جیب میں لکھتا ہے کہ میں فلاں کو یا اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں یا طلاق دیا، اور جیب میں رکھ لیا، طلاق ہو گئی. جتنی مرتبہ لکھے رہے گا وہ اتنا ہو جائے گا. پانی پہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے مذاق میں، طلاق ہو جائے گی. زمین پہ بیٹھا لکھ رہا ہے، طلاق ہو جائے گی. طلاق میں گواہی یا طلاق میں سامنے والے کا بیوی کا سننا کوئی ضروری نہیں ہے. جب بیوی بولے گی کہ میں نے تو سنا ہی نہیں، کہا اچھا نہیں سنا تو اب سن لو. نکاح بھی جب ہوتا ہے تو بیوی سنتی ہے کہ تم نے قبول کیا، سنتی انہیں نہیں سمجھے. جب وہ مسجد میں تم سے پوچھتا ہے مولوی صاحب کہ تمہارے عقد میں فلاں کی بیٹی دی جاتی ہے تو تم کیا بولتے ہو بڑے مسکراتے ہوئے؟ جی الحمدللہ قبول کیا. یہ تمہارا جی الحمدللہ وہ بیٹی سنی، نکاح ہوا کہ نہیں؟ ایسے طلاق بھی ہو جاتی ہے. طلاق بھی اس کا سننا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ نکاح بھی اس نے سنا نہیں ہے، لہذا طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. لہذا اس میٹر میں آپ اور ہم لوگوں کو ہمیشہ سنجیدہ ہی رہنا چاہیے. مذاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. 3 بولیں گے 3 ہو جائے گی. نمبر 1. اب اس میں 2 شکل ہوتی ہے، تھوڑا سا مسئلہ بیان کر دیں، بات تو آداب کی پوری ہو گئے. اس میں 2 شکل ہوتی ہے. ایک آدمی طلاق کے لفظ سے دیتا ہے، مطلب یہ کہتا ہے وہ شخص کہ میں طلاق دیتا ہوں یا میں نے طلاق دیا. اگر ایک جیسا سنٹنس بولے گا ویسے طلاق ہوگی. اگر بولتا ہے میں طلاق دے دوں گا، یہ فیوچر ٹینس کی بات کر رہا، طلاق کبھی نہیں ہوگی. طلاق کو کنڈیشن کر دیا کہ صاحب اگر تم نے یہ کام کیا تو طلاق ہو جائے گی، جیسے ہی وہ کام کرے گی طلاق ہو جائے گی. اب طلاق لفظ نہیں استعمال کیا، دوسرے لفظ استعمال کر رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھو، تم اپنا ٹھکانہ الگ کر لو، میرے گھر سے چلی جاؤ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم ہمارے لیے ایک دم اجنبی ہو. یہ سارے لفظ استعمال کر رہا ہے. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس لفظ کے استعمال کرنے میں آپ کی نیت کیا ہے. اگر اس نے کہہ دیا کہ میری نیت اس سے طلاق کی ہے، ایک طلاق کھٹ سے پڑ جائے گی. گرچہ لفظ طلاق اس نے استعمال نہیں کیا، اس نے یہ کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اس قسم سے جملے ڈائلاگ مار رہا ہے، ایسی شکل میں طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن کتنی ہوگی؟ 1 ہوگی. وہ کہتا نہیں، میں نے ڈرانے کے لیے کہا، میرے دل میں طلاق نہیں تھا، طلاق نہیں ہوگی. یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، جو بول رہا ہے وہ. اسی طرح اگر ایک آدمی نے نیند میں طلاق دے دی، سوتے ہوئے بڑبڑا گیا، طلاق واقع نہیں ہوگی. ایک آدمی نے نشے میں طلاق دی. نشہ کیسا؟ نشہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. نشہ ہے 100 کی نوٹ پہچان رہا ہے، 1000 کے نوٹ پہچان رہا ہے. ایسی نشے کی حالت میں طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی. لیکن ایسا نشہ ہو گیا ہے، کہتا اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین زمین بنائی ہے یار، یہاں سے گزرتے رہتے نا کبھی کبھی تو بولتے ہیں ہاں میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں. دوسرا بولتا ہے تمہیں اتنے چھوٹے ملک، میں اس سے بڑے ملک کے بادشاہ ہیں. ماں کو بولتا ہے ہاں ڈارلنگ آپ کیسی ہیں. بیوی کو بولتا ہے اماں آؤ بیٹھو. اگر ایسا نشہ ہے تو ایسی شکل میں اب طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ نشہ الگ الگ اسٹیپ میں ہوتا ہے. چڑھتے چڑھتے پیک پر جاتا، پھر اترتے اترتے نیچے آتا. اب وہ کس حالت میں اس نے دیا ہے اس کو نوٹ کیا جائے گا. اگر اس وقت یہ 100 کے نوٹ کو 1000 بولتا ہے، 1000 کے نوٹ کو 500 بولتا ہے، اگر ایسے وقت میں طلاق دے دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر نشہ ایسا ہے جیسا بتا رہا ہوں کہ سب پہچان رہا ہے، ہاں بیٹے 500 روپیہ دیا ہوں لیکن تم مجھے 100 سمجھ رہے ہو، کیا میں بہت زیادہ نشے میں ہوں کیا؟ نہیں میں سمجھ رہا ہوں، یہ باتیں کر رہا ہے، پیسہ مانگ رہا ہے، اس کا مطلب اس کا نشہ قابل اعتبار نہیں ہے. بلکہ اگر جو بات کہہ دے گا وہ بات مان لی جائے گی. تو اس کو طلاق کنایہ کہتے ہیں. ایک طلاق
صریح ہوتا ہے جس میں طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ طلاق میں سینٹنس کیا کہا ہے، اگر اس نے کہا ہے میں تمہیں طلاق 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 دیتا ہوں، کتنے طلاق کہا؟ 20 کہا، ایک ہی پڑے گی۔ کیوں؟ سینٹنس کمپلیٹ کیا اس نے ایک ہی، جو آخر میں جو ٹینس لگتا ہے وہ ایک ہی لگایا اس نے، آخر میں صرف کہا دیتا ہوں، سب پہ نہیں کہا۔ تو پتہ چلا کہ ویسے ایک ہی آدمی کو کہا جاتا ہے نکل جاؤ، نکل نکل یہاں سے نکل، وہ نکل کی تاکید کر رہا ہے، 10 آدمی کو نہیں نکال رہا ہے، ایک ہی آدمی کو نکلنے کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ میں غصے میں ہوں، نکل جاؤ۔ ایسے ہی وہ اگر یہ جملہ اس طریقے سے بولتا ہے تو یہ کہا ہے، اسی لیے پبلک کو طلاق کے میٹر میں خود ڈیسیزن لے کے بجائے فوراً کسی عالم سے رجوع کرنا چاہیے کہ کس میٹر میں کس سچویشن میں بات ہو رہی ہے اور سینٹنس کیا کہا گیا ہے۔ جب تک سینٹنس نہیں سمجھا جا سکتا ہے طلاق کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور جو سامنے سنے وہ پھٹ سے منہ سے نہیں اب تو ہو گئی، تمہیں کون بھی نہیں بچاتا، ایسا نہیں بولے، آپ فوراً کسی آدمی سے رجوع کریں۔ چاروں امام کے نزدیک بیک وقت تینوں طلاقیں آپ نے اگر دی کسی نے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ پیریڈ میں دی طلاق واقع ہو جائے گی، غصے میں دی طلاق واقع ہو جائے گی، ہر حال میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بہت سیریس میٹر ہے، اس کو بچنا چاہیے۔ ایک بات اور آپ کو ٹیکنیکلی بتا دوں، کہا تھا نا کہ ٹیکنیکلی بات بتائیں گے، کبھی ایسا پھنس ہی جائے معاملہ، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑکی والے ظلم کر کے لڑکے سے زبردستی لکھا لیتے ہیں، لڑکا تیار نہیں، اب اچانک سسرال پہنچا، وہاں پہ پورا پری پلان اگر آئے گا تو اس کو پکڑ کر کے زبردستی لکھا لیں گے۔ اگر کبھی ایسا پھنس جائے کوئی بندہ، وہ کہے نہیں تم کو لکھنا پڑے گا، وہ لکھیں گے، آپ کو دستخط کرنا ہے، وہاں دستخط کے ساتھ انشاءاللہ لکھ دو، کبھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے دستخط کے ساتھ ساتھ دستخط کیا، وہی چھوٹا سا کیا لکھ دیا، انشاءاللہ اب طلاق واقع نہیں ہوگی، اس وقت تو وہ چونکہ وہ ان کو سوار رہتا، ان کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ دستخط کرنے والے نے انشاءاللہ لکھ رکھا ہے، انہیں کیا مسئلہ معلوم۔ میں ایسے کئی لوگوں کو بچا دیا، ہم نے کہا اگر پھنسی جانا تم وہاں جا رہے ہو تو انشاءاللہ لکھ دینا، وہاں معاملہ ختم ہو جائے گا، سمجھے۔ ایک دوسری چیز، اگر کبھی طلاق دینا ہی ہے تو ایک دے کر کے خاموش ہو جائیں، ایک دے دیں خاموش ہو جائیں۔ اگر 1 مہینہ گزرا اور نہیں سدھری، گھر چلی گئی، اپنے میکے چلی گئی، 2 مہینہ گزرا، میکے چلی گئی نہیں آ رہی ہے، 3 مہینہ گزر گئے، یعنی 3 پیریڈ گزر گیا نہیں آئی، تو اب طلاق واقع ہو گئی کمپلیٹ۔ اب اگر آپ کبھی وہ واپس بھی آنا چاہتی ہے تو بغیر حلال آ کے وہ واپس آ سکتی ہے، کیونکہ آپ نے 2 طلاق کو ابھی ریزرو کر رکھا ہے۔ تو 1 طلاق دیا بندے نے اور 3 مہینہ یعنی 3 پیریڈ لگاتار اس کے اوپر گزر گئے تو وہ طلاق ہو گئی۔ وہ اگر کسی سے شادی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، اور اگر کبھی آپ کی طرف پلٹنا چاہے تو وہ بغیر حلال آ کے پلٹ سکتی ہے، صرف بیٹھ کر کے ایک آدمی نکاح پڑھا دے گا، 2 گواہ اکٹھا ہو جائیں گے، نکاح پڑھا دیا جائے گا، پھر سے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ اگر کبھی ایسی بات پھنس جائے تو ٹیکنیکل ایسا کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ضروری بات یہ